اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اور آیا من اقصى المدینتی شہر کے پرلے کنارے سے رجل ایک آدمی یسعی دوڑتا ہوا قال اس نے کہا یا قوم اے میری قوم اتبعوا المرسلین تم پیروی کرو بھیجے ہوئوں کی اتبعوا تم پیروی کرو من لا یسألکم اجرا ان کی جو تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے پیچھے یہ واقعہ چل رہا ہے کہ 3 پیغمبر ایک بستی کی طرف بستی انطاکیہ کی طرف گئے اور وہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، تو انہوں نے اس قوم کو جا کر سمجھایا تو انہوں نے ان کا انکار کیا۔ تو ان کی دعوت کی آواز اس بستی کے اندر محدود نہیں رہی، بلکہ شہر کے اطراف میں دور دراز علاقوں میں بھی ان کی دعوت کے اثرات پہنچے، ان کی آواز پہنچی۔ کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بت پرستی سے روکتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو شہر کے کنارے میں ایک شخص تھا جس کا نام حبیب ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ تنہائی اختیار کر کے، گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور کسب حلال سے کھاتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑھئی تھا، نجار تھا۔ جب اس تک دعوت پہنچی تو اس کو گویا کہ اپنا مقصود مل گیا۔ ہر زمانے میں، ہر قوم میں اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو فطرت پر قائم ہوتے ہیں۔ بت پرستی کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کو جائز نہیں سمجھتے، وہ فطرت پر قائم ہوتے ہیں اور وہ شرک نہیں کرتے۔ تو یہ بھی گویا کہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس کا نام حبیب ہے۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، وہ شخص شہر کے پرلے کنارے سے جب اس نے دعوت سنی تو دوڑتا ہوا آیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خیر کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اب وہ جس طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر کیا کہ دوڑتا ہوا آیا، تو اس نے تاخیر نہیں کی ہوگی، یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں خیر مجھ سے رہ جائے، خیر مجھ سے چھوٹ جائے۔ تو وہ شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور آتے ہی اس نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے میری قوم، ان بھیجے ہوئوں کی پیروی کر لو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم پیروی کرو ان لوگوں کی کہ جو تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ وصف ہے کہ انبیاء علیہم السلام کسی سے کسی بھی دنیاوی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وہم مہتدون، اور وہ ہدایت۔ ان کے چال چلن سے، ان کی بول چال سے، ان کی گفتار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ ان کی جس طرح گفتار ہے، کلام ہے، ان کی عادات اور اطوار ہیں، وہم مہتدون، اسی سے یہ نظر آتی ہے بات کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔
تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آدمی کو اپنا طور طریقہ اس طرح کا اپنانا چاہیے کہ جو ہدایت یافتہ لوگوں کا ہو۔ اب اس حبیب نجار نے بات اپنے اوپر رکھی اور سمجھانے کی اپنی قوم کو کوشش کی، اور اس نے کہا کہ وما لیا، مجھے کیا ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا میں یہ کام کیوں نہ کروں، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے وما لی، میں یہ کام کیوں نہ کروں، لا اعبد، کہ میں پیروی نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں۔ یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس نے بات اپنے اوپر رکھی اور سمجھانا اپنی قوم کو چاہا، اور اس نے کہا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ وہ اکیلا اگر اپنی بات کر رہا ہوتا تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ترجعون جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب اللہ کی طرف، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ نہ کہتا، بلکہ وہ یوں کہہ دیتا کہ وَإِلَيْهِ أُرْجَعُ، کہ اس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا کہ اس کا مقصود اپنی قوم کو سمجھانا تھا، اور اس سے یہ بات بھی اس نے بتلائی کہ تم پیدا کرنے کے بعد عبث نہیں چھوڑ دیے گئے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیے گئے، اور تمہاری رسی کو ڈھیلا نہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مر گئے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کو چھوڑ کر کئی معبود، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان، بِضُرٍّ، کسی نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہیں نفع پہنچا سکتی مجھے ان کی شفاعت، شیئا، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، اب ان کا سٹیٹس وہ بتلا رہا ہے کہ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر میں کسی کو اپنا معبود بنا لوں۔ اور صورت یہ ہے کہ اگر رحمان وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ جو بت ہیں یہ نہ تو میری سفارش کر سکتے ہیں، یعنی سفارش کے ذریعے بھی مجھے کوئی نفع اور نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا ینقذون، اور نہ ہی یہ اپنی قوت پر مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص وہ کسی جرم کرنے کے بعد کسی سردار کے ڈیرے پر جا کر بیٹھ جائے، اب جس کا جرم کیا تو وہ آ کر براہ راست اس مجرم کو نہیں پکڑ سکتا، اس سردار سے بات کرے گا، اس وڈیرے سے بات کرے گا، اس ذمہ دار سے بات کرے گا کہ ہمارا مجرم ہے وہ تمہارے پاس آ گیا۔ اب وہ جو سردار ہے وہ اس کی سفارش کرے کہ چلو اس کا جو خمیازہ ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، یا وہ اپنی قوت سے اس مجرم کو بچائے۔ تو یہ جو سردار جو بت ہیں تو یہ نہ تو سفارش کے ذریعے سے مجھے کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوت کے بل بوتے پر مجھے اللہ سے چھڑا سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر میں ان کی پیروی کروں، پھر بھی میں ان کو پوجوں، پھر بھی میں ان کے جو ہے وہ عبادت کروں، انی اذا لفی ضلال مبین، انی بے شک میں، اذن اس وقت، لفی ضلال مبین سری گمراہی میں ہوں گا۔ یعنی جب یہ مجھے کوئی نفع پہنچا ہی نہیں سکتے، جب مجھے یہ کسی نقصان سے بچا ہی نہیں سکتے، تو پھر میں ان کی عبادت کروں، پھر میں ان کی پوجا پاٹ کروں، پھر میں ان کے نام کے نذرانے چڑھاؤں، انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت تو میں پھر بہت بڑا گمراہ تصور کیا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، انی بے شک میں، آمنت ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس تم میری بات سن لو۔ اب یہ جو گفتگو ہے اس کی، اس میں دونوں احتمال ہے کہ اس نے ان رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا ہو کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تم میری بات کو سن لو، یعنی تم میرے گواہ بن جاؤ
کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ چونکہ اپنی قوم کو خطاب کر کے آ رہا ہے تو اپنی قوم سے اس نے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تم میری بات کو سن لو۔ دوسری صورت میں اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ حقیقی رب وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا حقیقی رب ہے میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، یہ تم نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں ان کا میں انکار کرتا ہوں، اور جو حقیقی رب ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، جب اس نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے حقیقی رب پر ایمان لاتا ہوں، تو وہ قوم اس پر چڑھ دوڑی اور اس کو مار مار کر انہوں نے شہید کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف مارا ہی نہیں، شہید ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو پاؤں تلے روندا، اور یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں، انی آمنت بربکم فاسمعون کی پاداش میں۔ قیلا، ادھر وہ شہید ہوا اور ادھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعزاز دیا گیا، ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس طرح ہی شہداء کا وہ شہادت ہوتی ہے، ان کی روح قبض کی جاتی ہے، ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ فوراً جنت میں پہنچا دیتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سبز پرندوں کے اندر ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور محشر تک باقی لوگ تو قبر کے اندر ہوں گے، ان کا وہ عالم برزخ میں ہوں گے، اور وہ جو شہداء ہیں ان کی ارواح شہید ہونے کے فوراً بعد وہ جنت کے اندر چلی جاتی ہے اور جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہے۔ تو قیل ادخل الجنہ، کیا کہا گیا کہ فوراً سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب قال، اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امت کے جو مقتدا لوگ ہیں، امت کے پیشوا لوگ ہیں، داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، امت کے مصلح ہیں، ان میں کتنی شفقت اور مہربانی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس کو شہید کر ڈالا، اس کو روندا، مار ڈالا، ایک لمحہ اس کو زندہ نہیں رہنے دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی قوم کی بھلائی چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش یہ بات میری قوم جان لیتی کہ ایمان لانے کا اللہ نے مجھے کیا بدلہ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ ایسی تجارت کہ جس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کے دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے، اور وہاں پر ایسی رہائش دیں گے جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ رہنے کی جگہ ہیں، عمدہ رہنے کے مکانات ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اس کو شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جنت کے اندر بھیجا، اور وہ جنت میں جا کر بھی اپنی قوم کی خیر خواہی سوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ یہ بات میری قوم کو معلوم ہو جائے، بما غفر لی ربی، کیا بات کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ نے بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں سے کر دیا ہے۔
حقیقی عزت وہ آخرت کی عزت ہے۔ دنیا کے اندر وہ دنیا والے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو شہید کر دیا ہے اور اس کو ہم اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، وہ نہ جانے کتنے غرور اور تکبر میں ہوں گے کہ اس کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوں گے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اللہ نے مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا ہے، اللہ نے مجھے معزز لوگوں کے اندر داخل کر دیا۔ اے کاش کہ میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نہیں نازل کی ان کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر، ہم نے اس کے شہید ہو جانے کے بعد ان کی قوم پر ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہم اس طرح نازل کیا کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک چیخ تھی، فاذا هم خامدون، اور وہ سارے کے سارے بجھ گئے۔ یعنی اللہ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو پھر بڑے لشکر وما كنا منزلین بھیجا بھی نہیں کرتے، اتنی اہمیت ہی نہیں ہوتی ان کی کہ ہم کسی بڑے لشکر کو بھیجیں۔ وہ کیا تھا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ تھی، ایک چیخ بس۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ وہ متکبرین، وہ غرور کرنے والے، وہ اللہ کے بندوں کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی ایک چیخ کی مار تھے۔ وہ فرشتے نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سارے کے سارے بجھ گئے۔ خامد کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ عمومی طور پر اس طرح سے کہ جب ہم لکڑی کو جلاتے ہیں، جب لکڑی جل جل کر وہ راکھ ہو جاتی ہے اور پھر اس کی آگ بجھ جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے خامد۔ اس طریقے سے وہ بجھ گئے، یعنی اب کسی نفع کے، وہ کسی کام کے وہ نہیں رہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔